الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا ومعصومنا وزهورنا ونورنا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمت ہے تو کر پیدا فردوس بھری اپنا مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا اے طائر لا ہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہو پرواز میں کوتاہی ایہو مدنی دا دربار ہمیں ذرا سوچ علا پڑھ صلی علا تڑ نال فرش تیرا لیاسن ذرا ذکر تو چا پڑھ صلی علا ایہو ورد مصیبت ٹال دے ایہو ورد پکا پڑھ صلی علا عبید دوا ہر مرض دی ہے خاص شفا پڑھ صلی علا حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس ذات پاک نے اس بابرکت محفل میں چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر آج میری تقریر کا عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یعنی ایسے اعمال جو انسان کو دنیا میں جو کرتا ہے اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں اپنی حفاظت فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈال کر کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تمہیں کیوں جلائے گا۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔
اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آگ کی تکلیف سے بچ جائیں۔ اگر وہ اپنے بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو 1,24,000 پیغمبروں کو، انبیاء علیہم السلام کو ہدایت کا پیغام دے کر کبھی بھی نہ بھیجتا۔ اگر وہ اپنے بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور مختلف صحائف، مختلف قسم کے صحیفے نہ بھیجتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو موت تک توبہ کا دروازہ کبھی بھی نہ کھلا رکھتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اعمال ہمیں کبھی نہ عطا فرماتا۔ ایک بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ کوڑ مغز بندوں کی سمجھ میں بات آ جائے اور وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، مسلمانوں کا خدا یعنی مسلمانوں کا پروردگار اور رب کافروں کے ان دیوتاؤں جیسا نہیں ہے جنہیں مخلوق کو عذاب میں دیکھ کر لطف آتا ہے۔ وہ تو محبت کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرما دیتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، اور تم شکر گزاری کرو اور تم ایمان لے آؤ، اور فرمایا پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا اگر تم شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہیں دنیا میں خوش رکھوں گا، سکون عطا کروں گا، چین اور آرام عطا کروں گا۔ مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری ناشکری کرو گے، میرے نعمتوں کا انکار کرو گے، پھر میرے سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں او ناشکرا انسان مارا جا، او ناشکرا انسان جو میری نعمتیں کھا کر میرا شکر ادا نہیں کرتا، میری نعمتیں کھا کر میرا کلام نہیں پڑھتا، میری نعمتیں کھا کر میرے لیے مسجد میں نہیں آتا، میری نعمتیں کھا کر اذان نہیں سنتا، میری نعمتیں کھا کر میری تابعداری نہیں کرتا، میرے محبوب کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ بیان فرمائے ہیں کہ جو لوگ اذان سنتے ہیں اور وہ مسجد کے لیے نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل، جی رب جلیل، یہ بندہ جو ہے میرے نزدیک انسان نہیں ہے بلکہ چار پایا ہے۔ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، صدا بلند ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، یہ بندہ دیکھ بھی رہا ہے، اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسجد میں نہیں آتا، میرے نزدیک یہ بندہ نہیں ہے بلکہ چار پایا ہے، بلکہ چار پائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ چار پائیوں میں کتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، گدڑ بھی ہیں، ہر قسم کے جانور ہیں، چرندے، ہر قسم کے پھاڑنے والے جانور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جانوروں
کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے سوچ دی ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے آنکھ دی ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے کان دی ہیں، لیکن جب وہ مالک ان کو بلاتا ہے تو وہ ان کی آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر آنے کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ اذان ہو رہی ہے، میری اذان کو سن کر، میرے نام کو سن کر میرے آنے کے لیے، میرے پاس آنے کے لیے فکر نہیں کرتا، میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کرتا، مسجد کو نہیں آتا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی اس لیے بدتر ہو گیا ہے کہ جانور بھی اپنے مالک کی آواز کو سن کر بھاگ پڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، فوراً پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا جب میرے لیے میرے گھر سے آواز ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑ پڑتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھا کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے جب وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے تو یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے، اور اللہ اپنے ناشکر بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، رحیم و کریم اللہ نے قرآن میں جہنم کے ان ہولناک عذابوں کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہیں جہنم میں لے جانے میں، کیونکہ اس کے خوفناک قسم کے عذابات ہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ ایسی جیل ہے مگر دنیا کی خطرناک سے خطرناک جیل اس کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں رکھتی۔ وہ عقوبت خانہ ہے مگر دنیا کا کوئی عقوبت خانہ اس کے 10ویں حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ٹارچر سیل ہے، وہ ایک ٹارچر سیل ہے مگر دنیا کی ہر ٹارچر سیل اس کے مقابلے میں صفر ہے۔ وہاں عجیب و غریب قسم کی آگ ہوگی، وہاں جو دلوں پر شعلہ زن ہوگی، جو دلوں کو جلائے گی۔ جہنمیوں کے گلے میں طوق پڑے ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کا کھانا زقوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ گریں گے، شعلہ زن، شعلہ مارتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں گر جائیں گے۔ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ایسا پانی ہوگا، اتنا ابل رہا ہوگا، اتنا سخت قسم کا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب جہنمیوں کو وہ پیالے میں دیا جائے گا، جہنمیوں جب اپنے منہ کے سامنے کریں گے، منہ کا گوشت، منہ کی کھال گر کر پانی کے پیالے کے اندر گر جائے گی۔ جب وہ اس پانی کو پئیں گے تو اس کھولتے ہوئے اور سخت قسم کے گرم پانی کو جب وہ پئیں گے تو پیٹ کی ساری انتڑیاں کٹ کے باہر چلی جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، ایسے قسم کے جہنم کے عذابات سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ سب کہو آمین۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، انہیں کوئی کھانا وغیرہ بھی نہیں دیا جائے گا مگر ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو جھاڑیوں ہوں گے، کانٹے ہوں گے، کانٹوں والا سخت قسم کا کھانا ہوگا، جو جھاڑیوں میں بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہا جائے گا یہی کھاؤ اور یہی تمہارا کھانا ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، فرمایا اس کھانے سے نہ آدمی کی بھوک ختم ہوگی، نہ اس کھانے سے وہ کبھی موٹا ہوگا، نہ وہ کھانا اس کے جسم کو کبھی فائدہ دے گا، نقصان ہی نقصان دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ، ایسا کھانا ہوگا جو درخت زقوم ہے۔ درخت زقوم ایسا درخت ہے جو سخت قسم کا زہریلا درخت ہے۔
फमालिऊन मिनहल बुतून, फिर तुम भरोगे वो पेट। जहन्नमियों को कहा जाएगा यही भरो, यही खा के अपना पेट भरो। फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, हमीम का पानी, सख्त खौलता हुआ पानी उन्हें दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जहन्नम तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, मगर वो मेहरबान अल्लाह, मगर वो रहीम अल्लाह, वो करीम अल्लाह हमें अपने बंदों को वो बचाना चाहता है। मगर गलती हमारी है कि हम जहन्नम से, अज़ाब से बचना नहीं चाहते और अमाल, नेक अमाल नहीं करते हैं जो जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने सारे अमाल हमें खोल खोल कर बयान कर दिए हैं जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं, जो जहन्नम का सबब बनते हैं। उन अमाल में सरफ़हरिस्त कुफ्र है, शिरक है। काफिर और मुशरिक का जन्नत में कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम ही है। नमाज ना पढ़ना, ज़कात ना देना जहन्नम में जाने का मुस्तहिक बनाता है, एक सबब है। और फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल मुदस्सिर में, अहले ईमान क़यामत के दिन जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जब जहन्नमियों का और जन्नतियों का, जन्नत वाले लोगों का, जहन्नम वाले लोगों का आपस में सामना होगा तो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम भी तो हमारे साथ थे, तुम भी तो को कलमा गो थे, मुसलमान थे, लेकिन किस चीज़ ने तुम्हें इस जहन्नम में, इस आग में डाल दिया है। तो वो जहन्नमी लोग कहेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। और वो कहेंगे, हम नमाजियों में ना थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम अपने जो है लोगों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम उनका ख्याल नहीं रखते थे, ख़ुद भी पेट भर कर खाना खाते थे, अच्छे से अच्छे खाने खाते थे, लेकिन उन लोगों को हम खाने में शामिल नहीं करते थे जो गरीब थे, जो मस्कीन थे, जो यतीम थे, उनको हमने कभी अपने खानों में शामिल नहीं किया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाए कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तर्क इबादत के अलावा जहन्नम में ले जाने वाले आमाल में से एक अहम अमल हराम माल भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका इरशाद गिरामी है, ला यदखुलुल जन्नत जसदा गज़ीबिल हराम, वो जिस्म जन्नत में कभी नहीं दाखिल होगा जिसने हराम ग़िज़ा से परवरिश पाई हो। आज मुसलमान अपने आप को नमाजी भी कहता है, नमाज भी पढ़ता है, सूद का काम भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, हराम माल का भी फ़र्क नहीं करता, रिश्वत भी दे लेता है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो हराम माल भी खाते हैं और इबादत भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, रिश्वत भी खाते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो शख्स गुनाह से माल कमाता है, फिर वो उससे अजीज़ों की मदद करता है, सदका खैरात करता है या अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, ये सब कुछ क़यामत के दिन जमा किया जाएगा और उसके साथ जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नम में जाने का एक और बड़ा सबब भी है, हकूक़ुल इबाद का ज़ाय करना भी है कि बंदे की जान, बंदे की इज़्ज़त, आबरू और बंदे का माल, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ उसका हक़ है और उस हक़ का ज़ाय करना अल्लाह की नज़र में इतना बड़ा जुर्म है
کہ وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا رب تعالیٰ جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے، اس کی تلافی نہ کر دے۔ اسی طرح ایذا کا غلط استعمال کرنا جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ آنکھ کا غلط دیکھنا، زبان کا غلط بولنا، کان کا غلط سننا، ہاتھوں اور پاؤں کا غلط استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا غلط استعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت گناہ دیتے ہیں، بہت گناہ لکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور ان کا غلط استعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بعض اوقات زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، ایک کلمہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثلا کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، مثلا انسان کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کسی مسلمان کا دل دکھ جائے، کسی مسلمان کو تکلیف ہو، اللہ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا اور آپ کے احکامات کا مذاق اڑانا، اور فرمایا مسلمان ایسا کام کرے کہ جس سے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، ان میں قتل و غارت ہو جائے، ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اور نوبت قتل و غارت تک پہنچ جائے، یہ کلمہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آئیے ہم پرعزم ہوں، ہم عزم کریں کہ ہمارا جو ہے ہر عمل اللہ کو رضا کرنے کا ذریعہ بنے، جنت میں داخلے کا سبب بنے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنی اولاد کو ٹھیک کریں، ہم اپنے اہل و عیال کو ٹھیک کریں، ہم اپنے علاقے کو اور محلے گلی کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائیں، امتی بننے کا حقدار بنائیں، اور آپ کے مشن کو قیامت کی صبح تک لے جانے کی کوشش اور فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔